ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف وسیلہ اختیار کرو، میری طرف وسیلہ اختیار کرو۔ ذرا بتائیں، اگر رب چاہے اپنی معرفت عطا کرنا تو رب کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ جسے چاہے اپنا قرب عطا کر دے، وہ جسے چاہے قرب عطا کر دے، یہ تو اس کی شان ہے۔ لیکن پھر بھی فرمایا میری طرف آنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اس نسبت کا نام ہے، اس نسبت کا جو بندے کو زمین سے اٹھاتی ہے در محبوب پہ لے جاتی ہے۔ نسبتیں بہت ساری ہیں، لیکن وسیلہ اس نسبت کا نام ہے۔ میں نے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، کنڈی سے کنڈی ملتی گئی، چین بنتی چلی گئی۔ یہ سلسلہ چلتا 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 حضرت خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء الہی، حضرت بابا فرید پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زہد الانبیاء، خواجہ خواجگان، خواجہ بارو، یہ سارے دروازوں سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ چلا۔ پہلے خواجہ نظام پاک تک، خواجہ نظام پاک سے حضرت خواجہ فرید پاک تک، خواجہ فرید پاک سے خواجہ قطب پاک تک، خواجہ قطب پاک سے خواجہ معین پاک تک، وہاں سے خواجہ غریب نواز سے چلا خواجہ عثمان ہارونی۔ اسی طرح چلتا چلتا یہ سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ حسن بصری، اور وہاں سے سلسلہ حضرت مولا علی پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اور مولا علی پاک کا حضور سے تعلق کیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ مولا علی پاک وہ ہستی ہیں، کسی نے پوچھا کہ پیارے علی جس خدا کو سجدہ کرتا ہے کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ تو مولا علی پاک ارشاد فرماتے ہیں علی تب تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک دیکھ نہ لے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو، نسبت تلاش کرو۔ نسبت کیا ہے؟ ابھی میں نے ایک اس کی مثال دی، ابھی ایک مثال دی۔ یہاں پہ میں ایک کپڑا رکھ لوں، ایک کپڑا رکھ لوں، میں کہوں جی یہ کپڑا جو ہے یہ غلاف کعبہ ہے، اس کا کلر اور ہو، اس کا کلر اور ہو، کوئی بھی سرخ، پیلا، نیلا، آپ مجھے کہیں گے عقل کے ناخن لے، کعبۃ اللہ کا غلاف ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا آج کل مارکیٹ میں فیک غلاف بھی آئے ہیں جو اسی طرز کے مشینوں پہ بنا کے بیچے جا رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے جس کے پاس غلاف کعبہ کا اتنا بڑا پیس ہے۔ حضور کے روضہ مبارک کے باہر کی جو چادر ہے، وہ دیوار جو حضور کے روضہ اقدس کے ارد گرد کی گئی، اس کے باہر جو چادر ہے یہ اس کا پیس ہے۔ یہ آج کل جیسے جیسے قرب قیامت ہوگی ایسی جعل سازیاں بڑی ہوں گی۔ اب میں نسبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہم سجدہ کس طرف کرتے ہیں؟ کس طرف؟ کس کو نہیں کہا، کس طرف کا؟ منہ طرف قبلہ شریف، منہ طرف قبلہ شریف کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ کعبے کو سجدہ تو نہیں نہ کرتے، کعبے کو خدا تو نہیں نہ مانتے، سجدہ تو ہے خدا کو، لیکن منہ قبلہ شریف۔
اچھا اس کی پھر کعبے کی دلیل کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ اس پہ اوپر غلاف ہے، اس کے اوپر غلاف ہے، اور اس غلاف کو کہیں سے حاصل کیا، پاکستان لے آیا، پاکستان لا کے میں نے کسی کو بھی دکھایا، میں نے کہا جی یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے، ہر ایک نے اسے احترام سے پکڑا، پہلے وضو کیا، پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، مالک کبھی ہمیں بھی حاضری کی توفیق نصیب کرنا۔ یہ کعبہ خود نہیں ہے، یہ ٹکڑا کعبے کے ساتھ مس ہوا ہے، ہم اسے چوم رہے ہیں، اسی کو تو نسبت کہتے ہیں۔ بیعت کیا ہے؟ یہ حضور کے ساتھ وعد وعید کا نام ہے، لیکن وسیلے سے جس نے مولا علی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، تو مولا علی پاک کے ہاتھ کن کے ہاتھوں میں؟ ایسا ہی لگا لیں جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ میرے ہاتھ میرے شیخ کے ہاتھ میں نے ان کا دامن پکڑا، میں ان کے دامن سے وابستہ ہوا۔ سیدی ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ میاں علی محمد خان آف بستی شریف، ان کا ہاتھ پکڑا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت خواجہ نظام تک پہنچا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بات کر رہا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بیٹے بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے ہاتھ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء خواجہ خواجگان خواجہ بحر بر، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ انہوں نے ہاتھ دیے حضرت خواجہ قطب پاک حضرت قطب الدین کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ انہوں نے ہاتھ دیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ فرید پاک کے ہاتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور خواجہ معین پاک کے ہاتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت خواجہ حسن بصری تک پہنچا، اور 39 واسطوں کے ساتھ میرا تعلق مولا علی پاک تک پہنچا، اور مولا علی پاک کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہیں۔ مجھے بتائیں اور راستہ کسے کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے میری طرف کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ اب تھوڑا سا اور رخ دوسرے کے ساتھ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں بھی جلیل القدر نبی۔ یار کیا شان ہے، رب کلام فرما رہا، رب کلام فرما رہا ہے۔ جب رب فرماتا ہوگا اے کلیم تو کیسا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا رب نہیں جانتا
پیارا کلیم کیسا ہے. جب رب فرماتا ہوگا پیارے کلیم آ گئے، کیا رب جانتا تو ہے نا، لیکن وہ محبت کا انداز ہوگا کیا؟ بندہ اپنے محبوب کو، اپنے معبود کو پکارنے کے لیے، بات کرنے کے لیے طور پر جاتا ہے، اور رب وہاں سے شرف کلام عطا فرماتا ہے. محبت کا عالم کیا ہے. لیکن پیارے کلیم ہم کلام ہونے کے لیے جانے لگے، اللہ فرماتا ہے پیارے کلیم جوتا اتار کے آ. پیارے کلیم جوتا اتار کے آ. اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، اللہ کے حبیب. پہلے باری تھی پیارے کلیم کی. میرے مصطفیٰ بھی کلیم ہیں لیکن حبیب ہیں، لیکن حبیب ہیں. اب محبوب جب معراج پہ تشریف لے جانے لگے نا تو حضور جوڑے اتارنے لگے. تو رب حکم فرماتا ہے محبوب جوڑے اتارنے نہیں ہیں، محبوب جوڑے اتارنے نہیں ہیں. مالک کلیم کو حکم ہوا تھا تو مجھے تو تیری بارگاہ کی حیا آتی ہے. فرمایا نہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے. اب جبریل نوری ہے، نوریوں کا سردار ہے. جبرائیل نوری اور نوریوں کا سردار ہے، لیکن چمڑا مکے کا، جس نے جوتا بنایا وہ بھی مکے کا، جو دھاگا لگا وہ بھی مکے کا، جو جانور پلا بڑا جس سے چمڑا بنایا گیا وہ بھی مکے کا. جوتا پہنا وہ جوتا نعلین پاک ہو گیا. اور اب جبریل سدرہ پر جا کر رک جاتا ہے، سدرہ پر جا کر جبرائیل رک جاتا ہے. مالک آگے گیا تو جل جاؤں گا، آقا آگے گیا تو جل جاؤں گا، لیکن وہ مکے کا چمڑا پاؤں میں ہے. جب حضور کے جسم اقدس سے مس ہوا پھر وہ عام چمڑا نہ رہا، وہ عام جوڑا مبارک نہ رہا. محبوب آگے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ ساتھ جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں نسبت، اسے کہتے ہیں نسبت. میں نے ایک دن اپنے شیخ کریم کی ایک تصویر دیکھی. آپ مدینہ شریف میں ایک گاڑی کے پاس بیٹھے ہیں جھک کے، اور اس کے نیچے ایک کتا بیٹھا ہے، اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اب یہاں تک تو بات ایک سمجھ آتی ہے یار ادب احترام ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا تھا؟ گاڑی پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو گاڑی ایک مدینے کے کتے سے ٹکرا گئی. بابا جی نے فوراً ڈرائیور کو کہا گاڑی روک، کتے کے پیچھے ہے. کتا بھاگتا ہے، بھاگتا ہوا ایک گاڑی کے نیچے جا کے بیٹھا، اس کے پیچھے چلے گیا، یار مجھے معاف کر دے. وہاں سے اٹھا دوسری گاڑی کے نیچے چلا گیا، پھر کہتے ہیں یار مجھے معاف کر دے. چلتے چلتے کئی گاڑیاں بدلیں، بابا جی پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ ایک گاڑی کے نیچے سے وہ نہیں اٹھا. کہا یار مجھے تب پتہ چلے گا تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھ سے سلام لے. جو ساتھ موجود تھے نا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتے نے باقاعدہ اپنا ہاتھ اٹھایا، بابا جی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. آپ نے اس ہاتھ کو اس کو پکڑا اور چوم لیا. آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور چوم لیا. ڈرائیور پوچھتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ مدینے کا وہ کتا ہے، نجس ہے،
آپ فرماتے چپ کر، وہ مدینے کا ہے۔ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہوں، اس کے راکھ میں کتے کو وٹا ماریں گے، روڑا ماریں گے، تو مجھے بتا تو صحیح، اگلا تمہیں شوق سے ملے گا؟ میں کہا تو باہر سے آیا ہے، وہ میرا اپنا پالک ہے، وہ میرے گھر کا ہے، تو ہوتا کون ہے اسے پتھر مارنے والا؟ ان کا جس کے گھر جائیں نا، اس در کے کتوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرتے۔ اور ایک جلوہ جانا کتاب میں حضور بابا جی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا ہوٹل میں، تو میں نے آواز سنی، رات کا وقت تھا، ایک ٹھیلے والا آواز دے رہا تھا کہ اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، دودھ پیو درود پڑھو، دودھ پیو۔ کدن میں مجھ سے راہ نہ گیا، میں تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا یار ایک سودا کر میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا بتاؤ، وہ عربی تھا وہاں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہوکا میں لگاتا ہوں، دودھ تو بیچ۔ وہ مجھے کہتا ہے، آنکھ بھر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا جا اپنا کام کر، وہ ہوکا لگانے کے لیے تو دودھ بیچ رہا ہوں۔ کہتا یار ایک رات کا مہمان ہوں مدینہ شریف میں، تو ایک رات کا موقع دے دے۔ میں کہا اچھا چلے آج رات لگا لے تو کل نہ آنا۔ بابا جی فرماتے ہیں میں ساری رات ہوکا لگاتا رہا کہ دودھ پیو درود پڑھو، اور وہ دودھ بیچتا رہا۔ اگلی رات آئی تو میں پھر پہنچ گیا۔ وہ کہتا پھر آ گیا ہے۔ میں نے کہا یار تیری مہربانی ہے، ہوکا لگا لینے دے۔ تو اس رات پھر ساری رات میں نے ہوکا لگایا، اس نے دودھ بیچا۔ اگلی رات وہ مجھ سے چھپتا پھرے، کہیں وہ آ نہ جائے، کہیں وہ آ نہ جائے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اسے تلاش کر لیا۔ کہتے پھر میری کچھ اس سے باتیں ہوئیں اور وہ مان گیا بھی جتنے دن آپ مدینے میں ہیں چلے ہوکا آپ لگا لینا، دودھ میں بیچ لوں گا۔ محبت کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ حضرت دوسرا غزالی زماں راضی دوراں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف والے، حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کے والد صاحب جو وزیر بھی رہے ہیں۔ آپ میرے شیخ کریم کے استاد بھی تھے۔ مدینہ شریف میں ہیں، پاؤں میں کانٹا لگ جاتا ہے، تکلیف ہے، کانٹا لگتا ہے۔ کانٹا وہاں کے پھر جو ریگستان کے یا جنگلات کے ایسے جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کے کانٹے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ خدام مریدین کہتے ہیں کہ حضور اجازت دے ہم کانٹا نکال دیں۔ فرمایا نہیں یار رہنے دو، رہنے دو۔ کچھ دن کے بعد آرام آ گیا، کانٹا پتہ نہیں کدھر گیا۔ پھر ایک دن دروازہ شریف پہ، مسجد نبی شریف کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے ہاتھ کیا تو چھل تر لگ گئی۔ فرمایا اسے نکال دو۔ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، کانٹا پاؤں میں لگا تھا وہ نکلوا دیا، وہ نہیں نکلوایا، چھل تر ہاتھ میں لگی ہے، وہ کہ نکال دیں، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کانٹا تھا بھی مدینے کا، پلا بھی مدینے میں، بڑا بھی مدینے میں، لگا بھی مدینے میں، اس لیے اسے نہیں نکلوایا۔ یہ پتہ نہیں درخت کہاں کا، لکڑی کہاں کی، یہ کیا کم ہے کہ دربار رسالت میں آ کر چوکھٹ مصطفیٰ پہ لگ گیا ہے، اسے چوم لیا جاتا ہے۔ بس اس نسبت کو دیکھا ہے۔ محبت والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں،
انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اب آخری دو باتیں، بابا جی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے میں مکہ پاک میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے پیارے اللہ تجھ سے جو دعا کی ہے اسے قبول فرما لے، نہیں تو دیکھ لینا۔ وہ جو اس کا وہ دیکھ لینا تھا نا، وہ اتنا با کمال تھا اور پر اعتماد تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ کعبۃ اللہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کے رب کو تڑیاں، یار بی بی ہے کون پتہ کرو۔ کہتے میرا طواف مکمل ہوا تو وہ بی بی ہٹ کے جانے، میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ بی بی کب بات مکمل کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرت آپ بھی آگے آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ جیسے ہی بی بی پلٹے گی نا میں اس سے بات کروں گا۔ جب وہ پلٹی تو وہ ایک عربی خاتون تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی غیر محرم ہو، بلانا مناسب تو نہیں، لیکن تیری دعا نے مجھے تجھ سے کلام کرنے پر مجبور کر دیا۔ رب دے گھر وچ رب نو تڑیاں، دعا کا انداز کیا تھا؟ میں تو آپ کی اس دعا پر بڑا حیران ہوا، یہ دیکھ لینا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے بابا چھوڑ اس بات کو، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، جا اپنا کام کر۔ کہتے میں نے کہا بھی اسی رب کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، بتا تو صحیح اندر راز کیا ہے؟ کہتی میں مدینے سے آئی ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ میں مدینے سے آئی ہوں، اور میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ مالک آئی مدینے سے ہوں، جانا بھی مدینے ہے، جو مانگا ہے دے دے، نہیں تو تیرے محبوب کو شکایت کروں گی۔ بابا جی خطاب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت رب بھی اس بی بی پہ تبسم فرما رہا ہوگا کہ میرے محبوب کا مجھے وسیلہ بھی دے رہی ہے، اور دے بھی کس انداز میں رہی ہے، کس انداز میں رہی ہے۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ مالک ان کو ایسے قلوب عطا کرتا ہے جو بہانہ تلاش کرتے ہیں اس کی بارگاہ کے قرب کا، انداز تلاش کرتے ہیں، اور ایسی آنکھیں دیتا ہے جو اس کے محبوب کی یاد میں برستی رہتی ہیں۔ لیکن طلب تو کوئی کرے نا۔ اور جو آخری بات ذکر کی تھی، کل شیخ کریم کے صاحبزادے ڈاکٹر پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب آپ سفر محبت پر، سفر حج پر روانہ ہونے لگے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب سفر حج پر تشریف لے جاتے نا تو آپ اس وقت ایک فکرہ فرمایا کرتے۔ آپ فرماتے کہ بھائی تمام صاحبوں میرے لیے دعا کرنا، میں پیشی پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں سزا کا حکم ہوتا ہے کہ جزا کا ہوتا ہے، پر دعا کرنا اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ بڑی پتہ کی بات ہے، لیکن جب مجرم بڑا ہو نا تو بابا جی فرماتے ہیں کہ پھر وکیل بھی بڑا کرتے ہیں۔ میں نے وکیل بڑا کیا ہے، میں نے وکیل بڑا کیا ہے، میں نے اللہ کا حبیب اپنا وکیل مقرر کیا، اور وہ بارگاہ ہے جہاں پہ تو گناہ گاروں کو دامن میں چھپایا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے
کہ یہ سفر محبت بھی ہے۔ سارے کا سارا حج آپ حضور کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ حضور منا گئے تھے تو ان کی تلاش میں منا چلے جاتے ہیں۔ منا سے عرفات حضور تشریف لائے تو عرفات تلاش شروع ہو گئی۔ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے، اور اسی طرح مزدلفہ سے پھر منا، پھر جمرات، حضور کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اسی کو تو سفر محبت کہتے ہیں۔ کیا رب فرشتوں سے نہیں پوچھتا ہوگا یہ حاجیوں کو کیا ہے آج، یہ کفن باندھے کیوں پھر رہے ہیں، یہ منا کیوں آئے؟ جواب ملتا ہوگا کہ مالک رب سب جانتا تو ہے نا، رب تیرے محبوب کی تلاش میں نکلے ہیں، تیرے محبوب کی تلاش میں نکلے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ محمد زبیر فریدی صاحب، آپ نے ایک واقعہ حضور بابا جی کا ذکر فرمایا گیا تھا کہ ہم اس حج کے سفر میں حضور بابا جی کے ساتھ تھے۔ حضور بابا جی کے کہتے ہیں کہ حضور بابا جی کے چہرے پر بڑی کرب کی کیفیت تھی، تھکے ہوئے، بڑے، یعنی جس طرح بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے تھے حضور بابا جی آپ کو دبا دیں؟ فرماتے نہیں یار اپنا کام کرو۔ پاس بیٹھتے تو توجہ نہ ملتی۔ بابا جی ہم پریشان تھے کہ کوئی تکلیف ہے بابا جی کو، بابا جی بتا نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ ہم منا سے عرفات آ گئے، وہی کیفیت، اور دعا پہلے سے زیادہ رکت آمیز، بابا جی کو سکون نہیں ہے۔ وہاں سے جب ہم مزدلفہ آ رہے تھے تو مزدلفہ آتے ہوئے جیسے مزدلفہ پہنچے، جس جگہ ہم قیام کیا، تو ہمیں فرماتے ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ کہتے ہم اس طرح مشقت کے عادی تو تھے نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جہاں جہاں جگہ ملی ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ کہتے حضور بابا جی بھی وہاں لیٹ گئے، اور کہتے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، حضور بابا جی بالکل حشاش بشاش بیٹھے ہیں، اور بابا جی کا چہرہ چمک رہا ہے، بابا جی کا چہرہ چمک رہا ہے، ایسے لگتا ہے جوانی پھر لوٹ آئی۔ تو اٹھے نا، تو بابا جی فرماتے ہیں اپنے ساتھی درینا ساتھی جو حج کے موقع پہ حاجی عبدالغفور فریدی صاحب، حاجی صاحب آج سب کی دعوت میری طرف سے ہے، آج سب کی دعوت میری طرف سے ہے۔ ہم نے کہا حضور بات کیا ہے، بات تو بتا دیں، بات تو بتا دیں۔ میں نے کہا جب سے آیا تھا حضور نے جلوہ گری نہیں فرمائی تھی، اور میرے پہ یہ چیز گراں گزر رہی تھی، بس جیسے ہی مزدلفہ پہنچا ہوں نا تو حضور نے مہربانی فرما دی، میرے آنے کا سفر کا مقصد حل ہو گیا۔ کہتے ہیں بس اسی لیے جو آج کے کھانے کی دعوت ہے نا، یہ حضور کی آمد کی خوشی میں ہے۔ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی تلاش کرتا ہے، اس کو منانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اس کی طرف ہر وقت رجوع رکھتا ہے۔ وہ عاشق نہیں ہے جو محبوب کی باتیں تو کرے لیکن ان کی باتوں میں محبوب کی خوشبو نہ آئے۔ وہ حضور کا کہتے جی ہمیں رات کو حضور کی زیارت ہو گئی، کہتے جی رات کو حضور کی زیارت ہو گئی جی، میں نے جی اتنی بار حضور کی زیارت کی ہے۔ ہم بھی وہ کہتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں چونکہ بات حضور کی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے، محبوب آئیں نا، محبوب آئیں، وہ گھر گھر نہیں رہتا۔ جن آنکھوں نے محبوب کو دیکھا ہو وہ آنکھیں وہ پہلے والی آنکھیں نہیں رہتی۔ جس دل میں محبوب بس جائے اس دل کی کیفیت وہ پہلے والی نہیں رہتی۔ امام بصیری کے گھر حضور آتے ہیں، حضور جب تشریف لے گئے دروازہ کھٹکتا ہے، دروازے پہ نامی گرامی اللہ والا ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کہتا ہے بصیری تجھے مبارک ہو، تیرے گھر سرکار آ گئے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا؟
کہ حضور کی میرے گھر جلوہ کری ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب کائنات پر نظر پڑی نا تو تیری کلی انوار و تجلیات کا مرکز نظر آئی، جب ادھر متوجہ ہوا تو محبوب کی ذات نظر آئی۔ تو جہاں محبوب آ جائیں، امام بصیری کا مرض رہا نہیں رہا، اگر جسم کا مرض نہیں رہتا تو دل کا مرض کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر حضور کی زیارت ہو اور بدعقیدگی رہ جائے پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی، اس کو نماز کا ذوق شوق نہیں آیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر حضور کی زیارت ہوئی، اس کا حلیہ نہیں بدلا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جہاں حضور آ جائیں وہاں پہ کوئی پلیدگی رہتی ہی نہیں۔ دعا ہے اللہ ہماری نسبتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان نسبتوں کا صدقہ ہماری بخشش کا وسیلہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا دیر شاد ہو گیا نہیں تھوڑا مذہب یہ ہو گیا خرچہ ہو گیا۔